لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. محبت سے ایک مرتبہ پھر حضور کی بات الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين. بندہ پروردگارن امت احمد نبی سبحان اللہ. دوست دار چہار یارن تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. واہ واہ. نام عالم نام فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں اللہ. نام تیرے روزے رکھے نام پاک نمازی ہوں نہ دل میرا دوزخ منگے نہ شوق بہشتی راضی ہوں باج وصال اللہ دے کامل باہو سب دنیا کوڑی بازی ہوں. حمد و صلات کے بعد زی وقار و زی احتشام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہانہ محفل ذکر حبیب میں ہم سب کو حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. عقیدت و محبت کے جذبات جو آپ کے دل میں ہیں وہی جذبات لے کے میں بھی حاضر ہوں. اللہ پاک ہم سب کے پاکیزہ جذبات کی بدولت ہم سب کی بخشش فرمائے اور جس پاکیزہ ذکر کو عام کرنے والی روح کے نسبت سے ہم بیٹھے ہیں انہیں بھی اس بابرکت محفل کا فیض نصیب فرمائے. کوئی بھی نظریہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن الفاظ کی حد تک وہ خوبصورت ضرور ہوگا. انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کسی دینی مسئلے کو ڈسکس کر لے یہ آسان ہے. اس پر کوئی طویل کتاب لکھ دے یہ بھی آسان ہے لیکن اس نظریے کی خوبصورتی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے ایک نمونہ انسان کی زندگی میں موجود نہ ہو. اس لیے کہ نظریہ انسان کو وقتی لذت دے سکتا ہے لیکن اس نظریے میں آنے والی رکاوٹ اس رکاوٹ کو برداشت کرنے کا جذبہ یہ انسان کو ایک رول ماڈل سے حاصل ہو سکتا ہے. رب ذوالجلال نے جہاں نظریہ ہمیں مضبوط عطا فرمایا اس عظیم نظریے کے لیے نمونہ بھی مصطفیٰ کی صورت میں عظیم عطا فرمایا. یہ آئے مبارکہ ترجمہ آپ کو آتا ہے تحقیق. لام بھی تحقیق کا قد بھی تحقیق کا دو تحقیقیں لگا کے رب نے فرمایا تحقیق تمہاری رہنمائی کے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے عظیم نمونہ ہے.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارک ہے وہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے، یہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں، خاص واقعے کے لیے نہیں، خاص زندگی کے حصے کے لیے نہیں۔ حضور نمونہ ہے زندگی کے ہر لمحے کے لیے، زندگی کے ہر سال کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر گھڑی کے لیے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ایک خاص وقت تھا، غزوہ خندق کا موقع تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل کی گھڑی تھی، ظاہری حالات ناموافق تھے۔ مدینہ شریف میں یہودیوں نے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا، عرب کے کافر جمع ہو کر پوری طاقت کے ساتھ مدینہ کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے لے کے آ چکے تھے۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا۔ صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی، جلیل القدر صحابی، بزرگ صحابی، عرض کی حضور فارس میں جب کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا ہم خندق کھودتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کی پیش قدمی رک جایا کرتی تھی۔ حضور نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ اب 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگی، 4 مہاجر، 6 انصار صحابہ، گروپ بن گئے، کمیٹی تشکیل ہوئی، پارٹیاں بن گئی۔ 10 صحابہ 40 گز کی خندق کھودنے پہ میدان کے اندر تشریف لے گئے۔ اب جب صحابہ، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، ایک صحابہ 10 کا گروپ جو تھا وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے ایک چٹان ایسی ہے، بڑی ہم نے کوشش کی، ہمارے ہاتھ شل ہو گئے، ہماری کھدالیں، ہمارے خندق کھودنے کی آلات کند ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی پاور ٹوٹ چکی، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ حضور کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی ساری گزارش عرض کرتے ہیں، میرے محبوب تشریف فرما تھے، حضور اٹھتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام اس مقام پہ آ کر خود اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں کھدال لیتے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آج مجھے میری مسند، میرا رتبہ دین کی کسی کام کرنے میں آر محسوس کرتا ہے، شرم دلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں عالم ہو کے، ہر بندہ اپنے اپنے سٹیٹس کو سامنے رکھے، میں استاد ہو کے، میں پروفیسر ہو کے، میں تاجر ہو کے، میں ملک صاحب، میں چودھری صاحب، میں فلاں ہو کے یہ کام کروں، کیوں کروں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا سوچئے، عرش کے راہی، رب کے ماہی، کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان، دنیا جن کے نام سے بنی، دنیا جن کی سانسوں کے صدقے چل رہی ہے، نبض حیات جن کے نام کی برکت سے چل رہی ہے، آسمان بغیر ستون کے جن کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے، فرش رب نے زمین کا جن کے نام کی برکت سے بچھایا ہے، کائنات میں نور بکھرا ہے جس نام کے صدقے سے، نبیوں کو نبوت ملی ہے جس نام کے صدقے سے، ولیوں کو ولایت ملی ہے جس نام کے صدقے سے، نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے نام کا ود کر کے، وہ محبوب اپنے ہاتھوں میں کھدال لے کے چٹان پہ مارتے ہیں رب کا نام لے کر۔ رات کی تنہائیوں میں یہ واقعہ اپنے سامنے لا کر غور کرنا، جس دین کے لیے مصطفیٰ کریم نے خود اپنے ہاتھوں میں کھدال لے لی، ید اللہ والے ہاتھ جن کی قسمیں رب نے اپنے پاک کلام میں اٹھائی، اپنے گورے گورے ہاتھوں میں مصطفیٰ نے کھدال لی، رب کا نام لیا، ایک مرتبہ ماری۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک حصہ اس چٹان کا ٹوٹ گیا۔ میرے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اعطیت مفاتیح الشام، رب نے مجھے شام کی خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ اب دیکھنا، اب آخر میں اس میں سے جو عقیدہ ہے وہ عرض کروں گا۔ حضور نے دوسری مرتبہ رب کا نام لیا، پھر کھدال ماری، حضور نے جب ماری 2 حصے اس کے ٹوٹ گئے، حضور نے جو نعرہ لگایا، اعطیت مفاتیح الفارس، مجھے فارس کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔
پھر تیسری مرتبہ مارا، چٹان کا تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اوتی تو مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ یہاں رک کر واقعے کو روک کر ایک بات عرض کرتا چلوں، حالات کتنے پیچیدہ تھے، کفر سامنے کھڑا تھا، حضور کے صحابہ اسلحہ کتنا تھا، سواریاں کتنے تھی، حالات کیسے تھے، وہ سارے آپ کے سامنے۔ مدینہ میں جن سے عہد تھا، جن سے حضور نے میثاق لیا تھا کہ تم اگر دشمن باہر سے حملہ کرے گا تم اس کا ساتھ نہیں دو گے، یہودیوں کے دونوں قبیلے حضور کے مخالفین سے مل گئے تھے، اور میرے محبوب فرما رہے تھے مجھے کفر کی دو بڑی سلطنتوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ اب وہ دو سلطنتیں فتح ہو رہی ہیں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں، نگاہ نبوت عمر فاروق کے زمانہ کے اندر جا رہی تھی، وہاں مصطفیٰ دیکھ رہے تھے میرے عمر کے ہاتھ پہ یہ سلطنتیں فتح ہوں گی، کہاں حضور چٹانوں پہ کھدال مار رہے ہیں، کہاں نگاہ زمانہ فاروق تک جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل کب ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، میرے محبوب ان کے ساتھ مل کر، یہ نہیں کہ حضور حکم دیتے تو صحابہ نے گردنیں پیش کر دی، لیکن حضور نے نمونہ پیش کرنا تھا۔ حضور صحابہ فرماتے ہیں حضور اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے، مٹی نکالتے، جس طرح صحابہ ٹوکروں کے اندر بھر کے یا کپڑوں میں لپیٹ کر مٹی نکال کر اپنے کندھوں پہ رکھ کے پھینکنے جاتے تھے، میرے محبوب بھی اپنے کندھے مبارک پہ اسی طرح مٹی ڈال کر اپنے صحابہ کے ساتھ شامل ہو کر، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ایک ٹوکرا نہیں اٹھایا، دو نہیں اٹھائے، تین نہیں اٹھائے، چار نہیں اٹھائے، حضور نے اتنے مٹی کے ٹوکرے اٹھائے اس خندق سے، ان گڑھوں سے نکال کر کہ حضور کے جسم اقدس کی سفیدی مٹی کے اندر چھپ گئی۔ ایک مرتبہ انگوٹھے چوم کر تھک جانے والے امتی سلام کے ایک شعر کے، اکثر کہا جاتا ہے سلام کا بس ایک شعر پڑھو، اس نبی پر بس ایک شعر پڑھو جو نبی امت کے لیے اتنے ٹوکرے مٹی کے اٹھا رہا ہے، انہیں ضرورت نہیں تھی، امت کے لیے رہنمائی، امت کی قیادت کا حق مصطفیٰ نے ادا کیا، امت کے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے۔ ذرا سوچنا تو ایک مرتبہ مصطفیٰ کا نام چوم کے تھک جاتا ہے، کہتا بس کافی ہے، بس 20 مرتبہ جو نام آیا، جب ایک مرتبہ جو چوم لیا، سلام کا ایک شعر پڑھ کے تھک جاتا ہے، مصطفیٰ کے نام پہ وقت کی بات ہو تو وقت تیرے پاس نہیں ہوتا۔ ذرا سوچنا جس کے لیے کائنات بنی، خندق کے اندر ایک ٹوکرا برکت کے لیے نہیں اٹھایا، اتنے اٹھائے کہ جسم مقدس کے اوپر نشان پڑ گئے، جسم مقدس پہ مٹی چومنے کے لیے حضور کے جسم اقدس کے اوپر آ گئی تھی۔ اب جب یہ حضور علیہ السلام کامل مبارک سامنے آیا، رب نے طائر سدرہ کو کہا اب نشیمن چھوڑ اور حضور کی بارگاہ میں جا اور قرآن کی آیت لے کے جا، اے میرے محبوب کے غلاموں تکلیف دے کے گھبرا نہ جانا، دیکھو میرا محبوب بھی، رب کا ماہی بھی تمہارے ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصیبت اگر تم اٹھا رہے ہو تو محبوب قیادت نہیں کر رہا، خود پیچھے بیٹھ کر آرڈر نہیں سنا رہے، بلکہ تمہارے شانہ بشانہ قدم ملا کر تمہارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہے مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کی تکلیف تمہیں پریشان نہ کرے، عیش تو مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے محشر کے دن میں ہے، جنت کے مزے تمہارے نصیب میں ہے۔ وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا نا، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، وہ محشر کا دن دیکھنے والا ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے ہے، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کے مزے، یہاں کی لذتیں، یہ چند روزہ ہے، دنیا فنا ہے، یہ فانی ہے، اس کی لذت بھی فنا ہے، وہ جہاں بقا سے تعلق رکھتا ہے اس کی لذتیں، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ کہا
عیش تو آخرت کے دن کی ہے۔ اور حضور نے اگلا جو ارشاد فرمایا فَغْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمُحَاجِرَ، اے انصار اور مہاجر، تم نے آج مصطفیٰ کو اتنا خوش کر دیا، زمانہ جن کے نام سے وسیلہ پیش کے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ محبوب اپنی زبان سے تمہاری مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ کہا انصار کو بھی میرے مالک بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے۔ اب جب انصار اور مہاجرین صحابہ نے حضور سے یہ جملے سنے، تھکاوٹ سے جسم چور تھا، بھوک کی شدت بھی تھی، لیکن جب حضور سے یہ جملے سنے، یہ مغفرت کی بشارت سنی، اور حضور سے محشر اور قیامت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے وعدے سنے، تو حضور کے صحابہ وجد میں آگئے۔ حضور نے شعر پڑھ کے بشارت دی تھی، انہوں نے بھی شعر کے اندر حضور کی خدمت میں کچھ باتیں کہی۔ کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، سر پہ کفن باندھ کے، عشق و مستی کے میدان میں اتر کے۔ بیعت ہم نے کیسے کی ہے؟ بیعت اس پہ نہیں کی کہ حضور آپ میدان میں جائیں، ہم مزوں کے اندر رہیں گے، ہم اپنے بچوں میں رہیں گے، ہم عیش میں رہیں گے، آپ جنگ لڑیں۔ کہا نہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہا جب تک جسم میں جان ہے مصطفیٰ کے نام پہ کٹتے رہیں گے، اسلام کا علم بلند کرتے رہیں گے۔ بدر میں بھی جائیں گے، مصطفیٰ کے قیادت میں جائیں گے، اسلام کا جھنڈا پھر بھی بلند کریں گے۔ احد کا میدان ہوگا تب بھی دین کے لیے حاضر ہیں، خندق کا موقع ہے تب بھی دین کے لیے حاضر ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک جسم میں جان ہے مصطفیٰ کے نام پہ ہم قربان ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور حضور کی زندگی کیسا اسوہ حسنہ ہے، کیسا عظیم نمونہ ہے۔ رائیہ صاحب کا کلام بھی میری نظر سے گزر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں سب راہاں تو اے راہ چنگا، نبی پاک نے جیڑا دسے آئے۔ دیکھیں قرآن کی اس آیت کی کیسے منظر کشی کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کا اٹھنا بھی نمونہ، ان کا بیٹھنا بھی نمونہ، ان کی زندگی کی ایک سانس تمہارے لیے نمونہ، ان کا اپنی ازواج کے پاس جانا بھی نمونہ، ازواج کے ساتھ معاملات کرنا بھی نمونہ، غلاموں کے ساتھ ان کے اخلاق بھی تمہارے سامنے نمونہ، بادشاہوں کے پاس ان کے خط لکھ کر بھیجنا بھی نمونہ، بدر میں میرے محبوب کا اترنا بھی نمونہ، حدیبیہ کی صلح لکھنا بھی نمونہ، خندق کھودنا بھی نمونہ، مٹی کے ٹوکرے اٹھانا بھی نمونہ۔ رائیہ صاحب نے کہا سب راہاں تو اے راہ چنگا، نبی پاک نے جیڑا دسیا ہے، اس راہ تے اساں چلنا ہے یارو، اس راہ تے اساں چلنا ہے، اے راہ دل وچ وسیا ہے، اس راہ تے چلن والیاں تو شیطان نسیا ہے۔ رائیہ نبی دا رستہ پکڑ پکا جیڑا ہر فقیر نے دسیا ہے۔ نجدی حکومت کا تو شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے، متبرک مقدس مقامات کی انہوں نے بے ادبی کرنے، ان کی رگ و پے میں یہ بات فطرت میں شامل ہے۔ کیا نیا انہوں نے جو ایک کام کیا، 4 مقدس مقامات کو منہدم کیا ہے، ایک درخت کی بھی بے ادبی کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عید کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، ہم شرک کو مٹا رہے ہیں، ہم بدعت کا کلکمہ کر رہے ہیں، ہم اسلام کے دائی ہیں، ہم اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کاش تم نے مصطفیٰ کے غلاموں سے سبق پڑھا ہوتا۔ حضور کے غلام حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ایک مقام پہ گئے، کعبۃ اللہ نہیں تھا، عرب کی زمین تھی، عام سا تمہیں نہیں کہتا، ایک مقام تھا جہاں ظاہراً کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اپنی سواری کے ساتھ اس جگہ کا طواف کرنا شروع ہو گیا، چکر لگانا شروع ہو گیا، بیت اللہ نہیں، رب کا گھر نہیں، 7 چکر جہاں لگاتا ہے حاجی وہ مقام بھی نہیں تھا۔ دیکھنے والے ایک صحابی حضور کے غلام نے پوچھا عبداللہ بن عمر یہاں چکر لگانے کا مقصد سمجھ نہیں آتا؟ کہا مقصد مجھے بھی نہیں پتا، بس مصطفیٰ نے یہاں آ کر سواری کو یوں طواف کروایا تھا، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چل کے ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا۔
کاش تم نے مصطفیٰ کے ان غلاموں سے درس لیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک صحابی نے سوال کیا، کہا 4 چیزیں ایسی ہیں جو لوگ نہیں کرتے اور آپ کرتے ہیں، کہا وہ کون سی؟ کہا ان میں سے بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی یہ ہے، کہا پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ چمڑے کے بغیر بال کے جوتے نہیں استعمال کرتے، آپ کرتے ہیں۔ کہا دوسرا زرد رنگ کا خضاب آپ استعمال کرتے ہیں۔ کہا تیسرا یہ ہے کہ لوگ جب چاند نظر آتا ہے ذی الحج کا، حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، آپ یوم الترویہ 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کون سی ہے؟ اللہ اکبر، صلاۃ و سلام علیہ، درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام۔ کہا اللہ اکبر، حضور کے درود شریف کی برکت دیکھیے۔ کہا بیت اللہ کے 4 رکن ہیں، رکن 4 ہیں، رکن یمانی، رکن شمالی، رکن شامی۔ کہا 4 ہیں، 4 میں سے صرف 2 کو آپ مس کرتے ہیں، رکن یمانی کو اور حجر اسود کو، باقی 2 کو آپ مس نہیں کرتے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کے اندر خصوصیت سے پائی جاتی ہیں۔ ان کی حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں سوال آپ کے ٹھیک ہیں، رکن کعبۃ اللہ کے 4 ہیں، ان 4 میں سے رکن یمانی اور حجر اسود کو میں مس اس لیے کرتا ہوں، مصطفیٰ کو بس ان 2 کو مس کرتے میں نے دیکھا تھا، میں بھی ان 2 کو مس کرتا ہوں۔ رہ گئے چمڑے کے بغیر بال کے جوتے، مصطفیٰ استعمال فرماتے تھے، انہی میں وضو فرماتے تھے، میں بھی حضور کو دیکھ کر وہی چمڑے کے بغیر بال کے جوتے استعمال کرتا ہوں، انہی میں وضو کرتا ہوں۔ کہا تیسرا، کہا زرد خضاب میرے محبوب لگاتے تھے، مجھے بھی زرد خضاب کے لگانے سے محبت ہو گئی ہے۔ چوتھی چیز، کہا حضور 8 ذی الحج کو احرام باندھتے تھے اور حضور اپنے اونٹنی قصوہ مبارک پہ سوار ہو کے تشریف لے جایا کرتے تھے، میں بھی اسی لیے اسی دن 8 ذی الحج کو احرام باندھتا ہوں۔ اب پہلی جو چیز ہے اس پر میں ذرا بحث کرتا ہوں۔ بیت اللہ کے 4 رکن ہیں، بیت اللہ کے 4 رکن عظمت رکھتے ہیں، 4 عقیدت کے حامل ہیں، 4 سے ایک مسلمان کا دل عقیدت کی وجہ سے جھک جاتا ہے، احترام کی وجہ سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ ان 4 میں سے صرف 2 کو مس کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ گھر رب کا، اس گھر کے اندر ستون 4، ان 4 کی نسبت رب کے گھر کے ساتھ، لیکن باقی 2 کو چھوڑ کر ان 2 کو مس کر رہے جو حضرت عبداللہ بن عمر، وہ صرف مصطفیٰ کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں مصطفیٰ کی ادائیں مٹائی نہیں جاتی بلکہ قیامت تک زندہ رکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ جن اداؤں کی وجہ سے کائنات کو زندگی ملی، اس محبوب کی اداؤں کو مٹایا نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب کے غلاموں نے اس انداز میں حضور کے اسوہ کو اپنایا۔ ایک حضور کے غلام ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، میرے محبوب نے چہرہ پھیرا۔ حضور جب چہرہ پھیرتے ہیں تو رب کی رحمت بھی اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے، اس کی رحمت بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، صحابہ کے پاس گئے، کہا حضور نے ایک مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی چہرہ پھیر لیا، وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی ہے، حضور کی شریعت میں یہ اب حرام ہو چکا ہے، اسی وجہ سے حضور نے اپنا چہرہ پھیرا۔ حاضر ہوئے، انگوٹھی اتاری، کہا حضور اس کی وجہ سے آپ نے سلام کا جواب ارشاد نہیں فرمایا، یہ بس آپ لے لیں۔ میرے محبوب نے لی اور پھینک دی۔ مجلس برخاست ہوئی، حضور کے صحابہ جب چلنے لگے، وہ صحابی بھی چل پڑے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، کہا سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے،
آپ اپنی بیوی کے لیے انگوٹھی اٹھا لیں، آپ کے لیے حضور نے حرام کیا ہے، بیوی کے لیے، عورت کے لیے حلال ہے، اس کو دے دینا، ضائع تو نہ کریں۔ اس صحابی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دل کی تختی پہ لکھ کے جانا، یارو میں اور آپ کہاں ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ کہاں تھے۔ ایسے ہی وہ روشنی کے مینار نہیں بنے، ایسے ہی وہ ہدایت کے ستارے نہیں بنے، ایسے ہی ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، ایسے ہی قرآن ان کی قسمیں نہیں کھاتا، ایسے ہی رضی اللہ عنہ وردوا عنہ کی بشارتیں قرآن انہیں نہیں سناتا۔ اس صحابی نے ایک جملہ کہا تھا، کہا واللہ ما آخذہ ابدا ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مصطفیٰ نے جسے پھینک دیا اب قیامت تک میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ کہا جو میرے محبوب کو ناپسند ہے اب وہ میرے لیے پسند نہیں ہو سکتی۔ اب میں اور آپ دیکھیں محبوب کو کیا کیا پسند ہے اور ہمیں وہ کیا ہے، اور کیا کیا ہمیں پسند ہے اور محبوب کو وہ چیز ناپسند ہے کہ پسند ہے۔ میں اور آپ اپنی ساری زندگی، اپنے سانس، اپنی زندگی کی سانسیں جو گزر چکی انہیں چیک کریں، انہیں دیکھیں، ان کا حساب لگائیں، بہت ساری ایسی ہوں گی جو مصطفیٰ کو ناپسند ہے اور ہمیں وہ پسند ہے۔ تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں ویسے ہی علامہ نے نہیں کہا تھا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔